إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أهلا وسهلا ومرحبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے۔ او اللہ ہی پوری کائنات دا خالق و مالک، رازق، داتا، لجپال، بگڑیاں بناون والا، غوث اعظم، دستگیر، ڈبیاں تارن والا، بگڑے کم سنوارن والا، عزت و ذلت، موت اور زندگی دا کلہ ہی مالک ہے۔ اس اللہ دا کوئی بھی شریک نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ دے سیدنا آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے دکھا دے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر ماں دے اماں جی حوا علیہ السلام نو پیدا کر دے۔ اللہ چاہے تو بغیر باپ دے عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر دے۔ در حقیقت اے ساریاں مثالاں دے کے اللہ نے سانو اے بات سمجھائیے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ لوگو اس بات نو پختہ کر لو کہ مختار کل صرف اللہ دی ذات ہے، اس دے اختیارات وچ کوئی بھی اس دا شریک نہیں۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد آقا انعامدار، دو جہانہ دے تاجدار، محبوب پروردگار، امام الکل، ختم الرسل، ساقی کوثر، شاف محشر، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام کائنات، دو جہانہ دے سردار، محبوب پروردگار، تمام اہل ایمان دے دلاں دی بہار، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں کرن۔ حضرات، آج 24 اکتوبر 2024 معراج پورے دی شیخو پورا اس جامعہ مسجد اندر الحمدللہ سیدنا رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے سلسلہ وچ ابتدائی مرحلہ جو کہ خطبہ جمعہ تو شروع ہو رہا ہے، اسی سارے اللہ دی رضائے رحمت واسطے اللہ دے گھر اندر جمع ہاں۔ اللہ سانو ساریاں نو اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ ہر کوئی
جس طرح بھی اللہ دے دین واسطے محنت کوشش جتھے بھی کر رہے آئے، اللہ ان دی قبول و منظور فرمائے۔ اہل اسلام واسطے ایک بنیادی نقطہ ہے، اسی سارے مسافر ہاں، کوئی بھی مسافر جدوں سفر شروع ہوندا ہے نا تے اگر ان دی منزل دا تعین ہوئے، آخر کار او مسافر اپنی منزل تے پہنچ ہی جاندا ہے۔ تے جنہاں نے اپنیاں منزلاں دے تعین نہ کیتے ہون، او مسافر ساری زندگی بھی چل دے رہن تے اپنی منزل تے پہنچ ہی نہیں سکدے۔ جدوں اسی پیدا ہوئے، ساڈی زندگی دے اس سفر دا آغاز ہو گیا۔ اس مسافر نو ان دی منزل دا تعین کر دیتا گیا کہ تیری منزل ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ مسافرہ تیرا کم میں سفر اس طرح جاری و ساری رکھ، او سڑک تے چل جیڑی تینوں جہنم دی اگ تو بچائے اور اللہ دی جنت وچ داخل کر دے۔ پھر سوال کیتا اللہ دے قرآن کولوں، یا اللہ او کیڑی سڑک ہے، او کیڑا راستہ ہے جس راستے تے چل کے اسی جہنم تو بچ سکنے ہاں اور جنت چ داخل ہو سکنے ہاں۔ اللہ پاک نے فوراً رہنمائی کی تھی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرن گے، فرما برداری کرن گے، اللہ رسول والا رستہ اختیار کرن گے، الغرض او لوگ کامیاب ہو جان گے۔ اور کامیابی قرآن نے اسے نہیں کیا ہے نا، فمن زحزح عن النار، جڑا جہنم تو بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت چ داخل کر دیتا گیا، فقد فاز، اصل کامیاب لوگوں او جے۔ ادھر اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جڑے اللہ رسول والا رستہ اختیار کرن گے او کامیاب ہو جان گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جنہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا راستہ چھڑتا، او دنیا چ بھی گمراہ نے، آخرت وچ بھی ذلیل ہو جان گے۔ اللہ پاک دا قرآن دعوت دے رہے ہیں، اگر مسلمان ہو، کلمہ پڑھے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
پھر رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کیوں نہیں؟ کلمے دے الفاظ، کلمے دا مطلب، کلمے دا معنی سانو ایک ہی بات سکھاؤندا ہے کہ لوگو اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا رستہ اختیار کرو۔ دین کس چیز دا نام ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق تو شروع ہویا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، ساڈے کول کامل اور مکمل دین قرآن اور حدیث دی صورت وچ اج موجود ہے۔ اگر اسی دین نو مکمل پڑھ نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے، اندے تے عمل نہیں کر سکے، ان دا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ دین مکمل نہیں۔ جدوں اللہ نے خود فرما دیتا کہ اج دے دن اسی اپنے دین اسلام نو مکمل کر چھڑے ہیں، پھر اگرچہ مگرچہ چوکے چنانچہ کرن دی گنجائش باقی بچی ہی نہیں۔ ایک صاحب اٹھے، کہنے لگے بھائی جان دیکھیں، چونکہ ہم ہمبلی ہیں اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، ہمارے امام نے یوں کہا اس لیے ہم یوں کریں گے۔ کوئی دوسرا بھائی اٹھے، وہ کہے چونکہ ہمارے امام شافعی تھے انہوں نے یوں کہا ہم یوں کریں گے۔ کوئی تیسرا اٹھے، وہ کہے ہمارے امام مالک رحمہ اللہ نے اس طرح کہا تھا اس لیے ہم یوں کریں گے۔ چوتھا اٹھے، کہے چونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، حنفی ہیں، ہم یوں کریں گے۔ میں اج اس ذمہ دار اسٹیج تو بڑی درد مندانہ دعوت پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تمام ائمہ کرام علیہم السلام دا احترام انتہائی ضروری ہے، اولیاء اللہ دا احترام انتہائی ضروری ہے۔ لوگو اہل ایمان اہل اسلام دے بچے دا احترام کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے، مگر شریعت او یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی ہوئی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں جی، اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد نہیں ہوتے تو ہمارا آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں پھر وہی سوال کیتا جڑا ابتدا چ میں بات کر چکے ہاں کہ اسی اپنی منزل دا تعین کر چکے ہاں، ساڈی منزل رب دی جنت ہے۔ میں کیا بھائی جان مینوں صرف اینا دس دیو، اگر کوئی شخص کہے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتا، ان کی بات کو نہیں مانتا، کیا وہ شخص جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ میں کیا لاؤ فتویٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
لو فتویٰ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تے، لگاؤ فتویٰ سیدنا عثمان غنی علی المرتضیٰ سعد سعید اور امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تے۔ کوئی ایک صحابی کسے امام دا مقلد ہوئے مینوں دکھاؤ، او مقلد کیوں نہیں سن؟ انہاں نوں رب دا قرآن یاد سی، حضور دی حدیث یاد سی، او پڑھ دے سن یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ او پڑھ دے سن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ انہاں نوں رب دا قرآن یاد سی۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے یا ایہا الذین آمنو، ایتھے ایمان والیاں دے وچ آمنو دے وچ اہل حدیث بھی شامل ہے، اہل سنت بھی شامل ہے، دنیا دے جتنے بھی ٹیگ لان والے ہو، جے تسی کلمہ پڑھیا ہے تے پھر ایک ہی بات ہے آمنو، کلمہ پڑھیا ایمان لے آئے مومن بن گئے۔ ہن کرنا کی ہے؟ اللہ دی طرفوں حکم اے نہیں کہ فلاں امام دی بات منو، بلکہ رب دا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک اللہ دی فرما برداری کرو۔ میرے سونے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہنا منو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تے او گلاں جڑیاں اللہ رسول دی شریعت دے تابع ہون او اپنے حکمرانہ دیاں بھی منو۔ تے اگلی گل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اس دنیا تے رہندیاں ہویاں جھگڑے بھی ہوندے نے، تنازع بھی ہوندے نے، اختلافات بھی ہوندے نے۔ جن نے مشینری بنائی ہوئے نا انہوں سارا ہی پتہ ہوندا ہے کہ اس مشینری نے کی کچھ کرنا ہے۔ رب نے اے انسان والی مشینری بنائی، اللہ نو پتہ سی انہیں جھگڑے بھی کرنے نے، انہاں تنازع بھی کرنے نے، انہاں اختلافات بھی کرنے نے۔ اللہ نے باتاں پہلے ہی سمجھاتیاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جے کسے گل تے تواڈے درمیان جھگڑا ہو جائے، جے کسے گل تے تنازع ہو جائے، ایک صاحب کہے کہ اللہ اکبر کہن لگیاں رفع یدین کرنی ہے، دوسرا کہے نہیں کرنی، ایک کہے ہاتھ اچے بننے نے سینے تے بننے نے، دوسرا کہے نیویں بننے نے، تیسرا کہے اونجی چھڑ دینے نے۔ جے تہاڈا کوئی اختلاف ہو جائے کسے بات اندر، کوئی ایک کہے امام دے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، دوسرا کہے نہیں پڑھنی، تے پھر تسی کدھر جانا ہے؟ تانوں اللہ نے رہنمائی کی دیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جے کسے گل چ بھی اختلاف ہو جائے ایویں الجھیا جے نا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کولوں رہنمائی لے لیا جے، تواڈے مسئلے آپے ہی حل ہو جان گے۔ پھر پہلا سوال آیا
کہ مولوی صاحب بڑی گل اچھی لگی کہ اسی اپنے اختلافات ختم کروائیے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لو تے ہن اے دسو کہ اے نماز رفع یدین نال پڑھنی چاہیے یا بغیر رفع یدین نال پڑھنی چاہیے؟ نماز ہاتھ چکنے چاہیے نے یا نہیں چکنے چاہیے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سامنے آ جائے گی، رفع یدیہ حذو منکبیہ، جدوں حضور آپ نماز پڑھ دے تے اپنے ہتھاں نو اپنے کناں تک، اپنے کندھیاں تک، ایک روایت کندھیاں تک، اپنے حذو منکبیہ، کدی کناں تک، تے جے دوواں نو کٹھیاں کر لئیے روایات نو تے ہاتھ دا اوپر والا حصہ اینا کناں دے قریب ہوئے سامنے ہوئے تے تھلے والا اینا دوواں کندھیاں دے سامنے آ جائے، دونوں روایات تے عمل ہو جائے تے ادھروں آواز آئے من احب سنتی، ادھروں مسجد وچ کھڑا مسلمان اللہ اکبر کہے، اپنے ہتھاں نو اٹھائے، ہاں جی اپنے ہتھاں نو اٹھائے تے اللہ اکبر کہہ کے ادھروں بننے کتھے اپنے سینے تے علی یدی الیسری علی یدی الیمنی علی صدرہ، حضور نے اپنے سجے ہاتھ نو کھبے دے اتے بنیا تے سینے تے بنیا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث موجود ہوئے تے جدوں اسی عمل کر رہے ہوئیے، ادھروں ہتھانوں اٹھا رہے ہوئیے، ادھروں ہاتھ سینے تے بن رہے ہوئیے، آسمان تو آواز آ رہی ہوئے من احب سنتی، من احب سنتی، جن نے میرے محبوب دی سنت نال محبت کی تھی فقد احبانی، انہیں میرے محبوب نال محبت کی تھی، ومن احبانی، تیرے رب دا فیصلہ ہے، جن نے میرے محبوب نال محبت کی تھی کان معی فی الجنہ، او جنت وچ بھی حضور دے نال ہی ہوئے گا۔ کوئی اختلافی بات نہیں ہو رہی، اختلافی ہر او بات ہوندی ہے جیڑی قرآن اور حدیث تو باہر ہوئے۔ قرآن اور حدیث اندر اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن اور حدیث تے آئے ہی اتفاق کروان واسطے نے، آئے ہی تیرے اور میرے درمیان محبت پیدا کروان واسطے نے، کتے سانو کوئی بات سمجھ آ جائے۔ حضور نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جدوں امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دے بعد امام کہے آمین، فقولوا آمین، تسی بھی آمین کہو، جن دی آمین امام دی آمین نال مل گئی، اور رب دے ملائکہ بھی ادوں آمین کہندے نے، جن دی امام دی آمین نال آمین مل گئی، غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، رب ان دے زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ میں ایک گلاں کیوں دس رہا ہوں؟ سچی گل دسیا جے، بالکل انصاف دا ترازو ہاتھ وچ پکڑ کے، اگر میں آمین آستہ کواں مینوں کوئی دنیاوی طور تے گھاٹا ہے؟ کوئی گھاٹا نہیں۔ جے میں آمین اچھی کواں پھر بھی مینوں دنیاوی طور تے کوئی فائدہ نہیں، میں کیوں اپنی مرضی کراں گا؟ اگر میں نماز وچ رفع الیدین کراں یا نہ کراں، دنیاوی طور تے نہ کوئی مینوں فائدہ نہ کوئی گھاٹا۔
میں سینے تے ہاتھ نہ بننا یا بننا دنیاوی طور تے نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان، پھر کادی ضد ہے، کادی بحث؟ نہ ساڈی کسے نال کوئی ضد نہ بحث، نہ کوئی ساڈا دنیا دا لالچ نہ طمع، اے ساریاں گلاں کرن دا اکو مقصد ہے، اللہ کرے جویں اج کٹھے بیٹھے ہاں کتے اسی طرح ہی سنت والے راہ تے چلدیاں جنت وچ بھی کٹھے ہو جائیے، کوئی اور مقصد نہیں۔ اللہ اکبر کہی نماز شروع کر دیتی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آسمان تو آواز آئی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ میرے محبوب نانو دس دیو، نماز فاتحہ ہی نماز جے، نماز دا اصل فاتحہ جے، جن نے فاتحہ نہ پڑھی رب کہندے نے میں ان دی نماز ہی قبول نہیں کرنی۔ حضور نے فرمایا جن نے اپنی نماز وچ فاتحہ نہ پڑھی فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ان دی نماز انجے جویں ککڑی کچا آنڈا سٹ دیندی ہے او مکمل نہیں ہوندا، غیر تمام اسی طرح ان دی نماز بھی مکمل نہیں جے ہونی۔ ابو ہریرہ جی ذرا دسو تے صحیح، 1400 سال بعد ایک اختلاف پہ سکدا ہے، اس اختلاف چوں کٹ دیو اما نقول وراء الامام، جدوں اسی امام دے پیچھے ہوئیے تے پھر کی کریے؟ حضور دی حدیث بیان کر رہے ہیں، اپنے کولوں گلاں نہیں کر رہے ہیں۔ اقرأ بہا فی نفسک، پھر بھی تسی اپنے جی وچ آستہ آواز نال پھر بھی فاتحہ پڑھنی ہے، اس واسطے کہ جن نے فاتحہ نہیں پڑھی ان دی نماز ہی مکمل نہیں۔ میں یہ گلاں کیوں کر رہے ہیں؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، ممبر رسول تے باوضو کھڑا جمعۃ المبارک دا خطبہ ہے، میں صرف اے چاہنا کہ جتنی بھی حضور دی امت ہے اے سارے دوزخ تو بچ جان، سنت دی پیروی کر کے رب دی جنت وچ داخل ہو جان۔ میری کوئی کسے تے تنقید نہیں، نہ کوئی اعتراض ہے، اے بات ضرور ہے اگر سنت نو چھڈاں گے تے پھر جنت وچ نہیں جا سکتے۔
اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، میرے محبوب جی انہاں نو دو واقعات سنا دیو تاکہ انہاں دا کچھ انہاں دا ویژن کلیئر ہو جائے، انہاں دے تصورات واضح ہو جان کہ انہاں دا تعلق اگر سنت نہ لیتے پھر ہی مسلمان نے، پھر ہی انہاں نو فائدہ ہے، جے سنت نال تعلق نہ ہوئے تے بڑے بڑے دنیاوی خونی رشتے بھی کم نہیں جے آؤندے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے ادھر نبی نوح علیہ السلام نے، نبی لوط علیہ السلام نے خونی رشتہ دونوں دیاں بیویاں نے منکوہاں نے، اس تو قریبی رشتہ کی ہو سکتا ہے تے رب دا قرآن کہہ رہا ہے انہاں نے انبیاء دی سنت نو نہیں منیا، سنت والے راستے نو اختیار نہیں کیتا، فخانتاہما اپنیاں منمانیاں کر دیاں رہیاں۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے قیل ادخلا النار مع الداخلین، جہنم دا بالن بن گئیاں دوویں۔ رشتے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتے وچ سگا چچا ابو لہب کہنا نہیں منیا، سنت تے عمل نہیں کیتا۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ جے حضور دی نہ منے گا سگا چچا بھی ابو لہب جہنم دا بالن بن جائے گا۔ میں رونے کیوں رو رہے ہیں؟ اس دکھ نو تکلیف نو محسوس کر دیا ہویا۔ لوگوں کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو اپنیاں اولاداں نو جہنم دی اگ تو بچا لو، سنت دی پیروی کر لو۔ سنت نہیں منی انبیاء دیاں بیویاں نے وہ بھی جہنم دا بالن بن گئیاں، سنت نہیں منی نبی علیہ السلام دے سگے چچے نے وہ بھی دوزخ دا ایندھن بن گیا۔ ہائے ہائے انہاں دے نصیب دے کیا کہنے۔ حبشے تو سفر کر کے بلال آئے رضی اللہ عنہ، رب تہاڈیاں شکلاں صورتاں نہیں ویندا، کرتوتاں اللہ دے ہاں کم آندیاں نے۔ حبشے تو سفر کر کے تشریف لے آئے بلال رضی اللہ عنہ، غلامی اختیار کی تھی، زندگی بھر حضور دی سنت تے عمل کیتا۔ حضور معراج تے گئے، کسے دے قدماں دے آہٹ چلن دی آواز آ رہی ہے۔ جبریل اے آواز کنہ دیئے؟ کسے جنتی دی جنت وچوں آواز آ رہی ہے؟ نہیں حضور، اے تو اڈا کالا جیا
موٹے موٹے بلاں والا حبشے چوں آ کے غلامی قبول کرن والا بلال رب نو اوندیاں اداواں اینیاں پسند نے چلدا زمین تے آ رب اوندے قدماں دی آہٹ اس آسمان تے بھی سنائی دے رہا ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ زندگی ساری گزارنی اپنی مرضی نال ہے. بچہ پیدا ہویا شریعت دے مطابق عقیقہ نہیں کرنا. مولوی صاحب پیسے نہیں ہے گئے، کنجریاں نچا لینیاں نے، خسرے نچا لینے نے. ایک کنہ کار خسرے نچ رہے نے اج، اے وہ حاجی غلام رسول کار. نام غلام رسول رکھن نال نجات نہیں ہونی. سچی بات کڑوی ضرور ہوندی ہے. مسجد دا بل آیا ہے، کوئی 100 روپیہ جمع کرواؤ. مولوی صاحب حالات بڑے خراب نے. ہاں جی، ایا ٹول دی آواز کدھروں آ رہی ہے؟ او جی حاجی غلام نبی دے منڈے دا ویاہ ہے تے اج او تیل مہندی ہے. نام دے سب تو وڈے اہل حدیث، میرے تو وڈا اہل سنت کوئی نہیں. کوئی احتجاج ہوئے، نعرے لانچ سب تو اگے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عمل ایک ٹکے دا نہیں کرنا. معذرت نال مسلمانہ دی مسلمانی دا پتہ لگدا ہے یا غمی دے ٹائم تے یا خوشی دے ٹائم تے. کیا خوبصورت ترین سیرت ہے رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم دی. حضور تشریف فرمان ہے، ایک ماڑا جہا مریڑا جہا صحابی بھی کول موجود ہے. ایک خاتون آئی، کتنے اونچے عزائم ہونگے اس خاتون دے. آ کے کہن لگی حضور میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہوں. آپ خاموش بیٹھے نے. تھوڑا وقت گزریا پھر دوبارہ حضور میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہ رہی ہوں. آپ خاموش نے. ایک کولوں صحابی رسول بولے حضور جے تواڈی ضرورت نہیں تسی ہور نکاح نہیں کرنا تے میرا ہی کرا چھڑو. اے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. حضور مسکرائے، اپنے لب کھولے، رخ انور مسکراندہ چہرہ اپنے صحابی وال کیتا. حق مرچ دین واسطے کوئی چیز موجود ہی؟ حضور میں مریڑا جیا آ 2 کپڑے جڑے میرے تن تے نے، ایک پیالہ کار جڑا کھانے واسطے استعمال کرنا، ان دے علاوہ میرے کول شے ہی کوئی نہیں. چل جا کار جا کے دیکھ کے آؤ. پھر واپس آئے. حضور کوئی چیز نہیں حق مرچ دین واسطے. قرآن یاد ہے جی، قضا و قضا و قضا، اللہ دے نبی میں فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے. مصیبت یہ ہے کہ ساڈا معاشرہ چال ہی الٹ پیا ہے. اج پوچھو کار کی ہے تے کار دنیا دی ہر سہولت موجود ہے. جے پوچھو قرآن کنا یاد ہے
تے اسمبلی چ کھلوتے کھوتیاں نوں بھی سورت اخلاص نہیں آؤندی، معذرت نال۔ اتھے کم ہی الٹے، دنیا دا کوئی شے نہیں تے قرآن مینوں سارا ہی یاد ہے۔ آپ نے اتھے بیٹھے ہیں، بی بی بہ جا، بیٹھے ہیں دو گواہان دی موجودگی چ نکاح پڑھا کے کیا جاؤ جا کے اپنی زندگی گزارو۔ کسے دیاں 3 بیٹیاں ہون، 4 بیٹیاں ہون، 2 بیٹیاں ہون، میں کہنا ایک بھی بیٹی ہوئے وہ بیچاریاں بڈھیاں ہو جاندیاں نے جہیز کھنو، نہ جہیز بنے نہ انہاں دا نکاح ہوئے۔ اسی مسلمان انڈیا تو وکھرے ہو گئے ہیں، ملک اسی وکھرا لے ہے، لیکن انہاں دی ثقافت نہیں اسی چھڑ سکے۔ ہندوانہ رسوم و رواجات ساڈے چوں ختم ہی نہیں ہوئے۔ تھوڑا جہا ہور اگے چلو، یہ تے خوشی ہے نا، فوتگی ہو گئی، جنہ پروٹوکول دین اسلام نے میت نو دتا ہے کسے ہور مذہب نے دتا ہی نہیں۔ کتھے گل مینوں یاد آئی، بابا جی عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ دی کہن لگے 8-9 سال میری عمر سی، ہندو گھر میں پیدا ہویا تے ہندو میرا مذہب، میں 8-9 سالاں دی عمر وچ اسلام قبول کر لیا۔ مینوں پھڑ کے لے گئے سائیوال عدالت وچ، انگریز دی عدالت وچ جا کے کہ اینوں تکے نال مسلمان کروایا گیا ہے، جبری مسلمان کروایا گیا ہے۔ ہن اوتھے عدالت وچ بیان ہونے سن کہ تینوں جبری مسلمان کروایا ہے یا تو آپ ہی ہویا ہے۔ جج سوال کرتا ہے، چھوٹا جہا بچہ کی اس بچے نو فہم ہوئے گا؟ ہاں آپ ہی مسلمان ہوئے ہیں یا کسے زور زبردستی کیتا ہے؟ کہن لگے میں جواب دیتا میں آپ ہی مسلمان ہویا۔ اگلا سوال جج نے کیتا کیوں؟ کہندے نے کیوں دا جواب تے بڑے بڑے وڈیاں کول بھی نہیں ہوندا، میرے اس رب نے جن نے مینوں جہنم دی اگ تو بچانا سی میرے دل اندر فوری گل پائی۔ انہیں کہا کیوں؟ میں جج نو دسیا میری ماں جدوں فوت ہوئی میریاں اکھیاں دے سامنے انہوں اگ لائی گئی، لکڑاں وچ رکھ کے انہوں جلایا گیا، میرے دل نے گواہی دیتی جے تو بھی اسے مذہب تے رہا تے دنیا تے بھی سڑنا یوں اگاں بھی سڑنا ہے، میرے کول نہیں سڑیا جاندا ہے، ایس گلوں مسلمان ہویا۔ جنوں رب جہنم تو بچانا چاہے اللہ ہدایت آپ ہی دے دیندہ ہے۔ واحد مذہب دین اسلام ہے جن نے میت نو بھی او پروٹوکول دے چھڑیا جڑا کسے نو نہیں ملیا۔ ادھروں فوت ہوئے گا، آئے ہائے ہائے جے کتے سنت تے عمل کردہ رہے ہوں، پھر فوت ہون تو بعد دی گل نہیں کرتا میں تے فوت ہون تو پہلا دا پروٹوکول دسن لگا۔
جے ساری زندگی گزاری اپنیاں مرضیاں نال بدتاں کردہ کردہ بدتی مر گیوں تے ادھروں فرشتے آن گے تیری جان کڈن واسطے تے انج ہاتھ کھڑے ہون گے فرشتے کہن گے باسطو ایدیہم اخرجو انفسکم کڈو اپنیاں جانا تے ساڑے حوالے کر دیو تے انج جان نکلے گی جویں کریب دا دوپٹہ کسے چاڑی اتے پایا ہوئے ایک پاسیوں کھچو تے ایک تاگا وکھرا وکھرا ہو جاندہ ہے انج جان نکلے گی تے جے ساری زندگی گزاری حضور دی غلامی وچ آقا دی سنت نو مندیاں ہویاں آسمان تو ملائکہ آن گے تے کہن گے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ سلام قولا من رب الرحیم سلام طبتم فادخلوها خالدین آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ویخ پروٹوکول والے حدیثاں دا اے کیوں کہندے نے سانو حضور دی سنت دے علاوہ کچھ چنگا لگ جائی نہیں انہاں دے نوجوان بھی اپنے چہریاں تے سنت سجا کے کیوں بیٹھے نے انہاں نو قرآن یاد ہے انہاں نو یاد ہے کہ سنت دا احترام کران گے تے سانو موت ویلے بھی سلام آئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ملائکہ آئے نے چلو چلیے چلو چلیے کتھے جانا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ میرا جی کردہ ہے میں اس آیت نو بار بار پڑھاں طیبین ساری زندگی گزاری تیری زندگی رسماں تو پاک بدتاں تو پاک رواجاں تو پاک تو اپنے آنو بھی مخالف کر لے اب بیگانے بھی مخالف پر تو اکو گل کیتی حضور نے کل نہیں کیتے ممی نہیں کرنے حضور نے ساتواں نہیں کیتا ممی نہیں کرنا حضور نے چلیسواں نہیں کیتا ممی نہیں کرنا کیونکہ میں مسلمان ہاں میرے واسطے ایک کوئی بات ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گردن جھکائی ہو تو ساری زندگی رسمہ رواجاں نو چھڑیا لوکاں نو مخالف کر لیا اج اللہ دی طرفوں پیغام ہے تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم
پائی جی السلام علیکم، فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے السلام علیکم، تیرے تے رب دیاں سلامتیاں ہون، چل چلیے، کتھے جانا ہے؟ اللہ کو جانا ہے، رب کو پیغام آیا ہے، اللہ تیری ملاقات کرنا چاہ رہا ہے۔ ادھروں دوسرے پاسوں جنت چوں سفید پوشاک آ گئی ہے، ایتھوں دنیا تو پروٹوکول لگ گئے نے، تیرے دنیا دے پروٹوکول میں کی کراں؟ رب دا پروٹوکول ویخ، جنت چوں فرشتے انج قطار بنا کے زمین تک کھڑے ہو گئے نے، جنت چوں پوشاک آ گئی سفید رنگ دی، ادھروں آ کے ملائکہ سلام پیش کر رہے نے۔ میں کیڑے کڑے پروٹوکول ویخ رہے ہیں؟ سنت والیاں دے پروٹوکول، اہل توحید دے پروٹوکول، اہل حدیث دے پروٹوکول میں بھول ہی نہیں سکدا۔ ادھروں فرشتہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم، اللہ دی طرفوں تواڈے واسطے سلامتی دا پیغام ہے، نال اللہ دی ملاقات واسطے چلنا ہے۔ ادھروں روح قبض ہوئی، فوری اس جنتی پوشاک وچ لپیٹتی گئی، ادھروں فرشتے رب دے کھلوتے انتظار وچ، اس جنتی روح نو کتے ساڈا ہاتھ لگ جائے، ہائے ہائے، ایک تو دوسرے تیسرے چوتھے چند لمحیاں وچ سلام علیکم ادخلوا الجنہ، اے روح اللہ دی جنت وچ پہنچ جائے گی۔ بھائی یہ ساریاں باتاں کیوں کر رہے ہیں؟ میں تکلیف محسوس کرنا اپنے دل اندر، جدوں اپنے بچیاں نو میں اگ وچ جاندیاں دیکھنا، تکلیف محسوس کرنا جدوں میرا نوجوان ناچ گانا کر رہا ہوندا ہے، مینوں تکلیف پہنچ دیئے جدوں میرے نوجوان گالیاں بک رہے ہوندے نے۔ یار کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی امتیاں جنہ ساری زندگی کسے انسان نو گالی دینا بڑی دور دی بات ہے، کدی پوری زندگی کسے جانور نو بھی گالی نہیں دیتی۔ کیا بات کرتے ہو؟ اسی مسلمان ہاں جنہ ساری زندگی کسے انسان نو تکلیف پہنچانا بڑی دور دی بات ہے، کسے حیوان نو بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ایویں نہیں ہوندا چڑیا کن کول آ کے چوں چوں کرے۔ حضور فرمان نے شکایت لائیے کہ میرا بچہ کسے پھڑ لیا ہے، اندہ بچہ کندے کو لے؟ حضور فلاں صحابی نے پھڑیا ہے، آزاد کرو، چھڑ دیو فوری۔ کس پیغمبر دے اسی امتیاں؟ جدوں حضور دنیا تو رخصت ہوئے، مدینہ منورہ دیاں گلیاں وچ او اونٹنی جڑی آپ دی سواری سی او بھی روندی مدینہ دیاں گلیاں وچ پھر رہی سی۔ بھائی ایک ہی پیغام ہے، تسی ٹیگ جڑا بھی لایا ہے سانو کوئی اعتراض نہیں، کوئی اپنے آپنو وابی کہے، حنفی کہے، شافی، مالکی، سور وردی، چشتی، قادری وردی، بغیر وردی، جو مرضی کہو، حضور دی سنت نو تھامو، اللہ دا قرآن تھامو، اپنی زندگی اندر ایک مرتبہ کم از کم قرآن نو صحیح تلفظ نال اور اس دے ترجمے نو ضرور پڑھ لیا جے، اللہ تیری میری نجات کر دے گا۔
رب دا تے مقصود و مطلوب ہی یہ سی کہ تیری صبح ہوئے تہجد ویلے اٹھے تو اٹھ کے پڑھیں. کتے میرے بزرگ پڑھیا کرتے سن. حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ، حافظ اسماعیل روپڑی رحمت اللہ علیہ راتاں نو اٹھ کے بھی پڑھیا کرتے سن. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان تہجد ویلے اٹھ کے کھڑے ہو جان رب دے سامنے آہوزاری کرن. اللہ ساڑیاں چولیاں گناہاں نال بھریاں ہوئیاں نے. اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اللہ تو ساڑیاں چولیاں گناہاں والیاں پریاں معاف کر کے اللہ ساڑے خطاواں معاف کر کے سانو جنت دا وارث بنا دے. رب دا قرآن کہہ رہے ہے اصل مقصود یہ سی کہ نوجوان تہجد ویلے اٹھدا نماز تہجد دی پڑھدا رب نال یاری لاؤندا پھر ان دے بعد فجر پڑھدا فجر دے بعد اپنے کامکار واسطے نکلدا. جندی صبح اٹھ کے سب تو پہلی ملاقات اپنے رب نال ہوئے انہوں ساری دیہڑی وچ گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت صاحب گھاٹا بڑا پی گیا ہے، مالی بڑی پرابلم ہے، مشکلاں دے پہاڑ گرے ہوئے نے. تیری سویرے پہلی ملاقات ہی شیطان نال ہوندی ہے. نہ تہجد پڑھیں نہ فجر پڑھیں، سورج نکل آئے اٹھیا منہ بھی نہیں دھوتا پھر وہ موبائل پھڑ لیا. جڑا رات ویندا ویندا تو ستیا سیں مڑ جا جے وقتے واپس لوٹیا اللہ وال اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وال. لوگاں دیاں غلامیاں چو باہر نکلو، ایک اللہ دی غلامی کرو. اللہ دنیا چ بھی سرخرو کر دے گا، آخرت وچ بھی سرخرو کر دے گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.